جو کھانے کے بعد مسواک کر لیتے ہیں ان کو کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ زیادہ پریشانی لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں، اس لیے ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو ہفتے میں ایک بار لازمی بکرے کا گوشت کھایا کرو۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو روزانہ سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کر لیا کرو۔ اپنے بدن کو ہمیشہ درست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ایک انڈا ضرور کھائیں۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹا دیں۔ سیب کھانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں اور نہار منہ کھانا معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ جو افراد جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں وہ بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں اور جوڑوں کے مسائل میں گرفتار نہیں ہوتے اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ کا استعمال کر لیا کریں۔ بازاری تیل استعمال کرنے سے گریز کیا کریں، یہ بالوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور بال عمر سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لو، زندگی بھر آپ کے معدے کے اندر سوزش نہیں ہوگی اور نہ ہی معدہ خراب ہوگا۔ اگر آپ سونے سے پہلے ادرک چبا لیں تو کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ جن افراد کی سانس پھول جاتی ہے وہ لوگ بیر کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت ہمیشہ زندگی بھر ٹھیک رہے گی۔ زیادہ پیاس لگتی ہے تو اس سپغول کو پانی میں بھگو کر ذرا سی شکر ملا کر یہ پانی پی جائیں تو پیاس جاتی رہے گی۔ اگر کم سنائی دینے لگے تو زیتون کے تیل کا ایک قطرہ نیم گرم کر کے کان میں ڈال دیں۔ چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل استعمال کر لو۔ انار کا جوس پیو اور مچھلی کھاؤ۔ مچھلی ہفتے میں 2 بار کھانے سے بال کھڑے ہیں اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہر دوسرے دن صدقہ کیا کرو، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور پریشانیاں آپ سے دور رہیں گی۔ نہاتے وقت جس عورت کے بال گرتے ہوں ایسی عورت اپنی غذا میں پروٹین شامل کرے۔ جلدی دولت مند بننا ہے تو روزانہ صبح اٹھ کر پرندوں کے لیے دانے پانی کا انتظام کر دیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر سے نجات کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیا کرو۔ جو افراد چھوٹے چھوٹے مسئلے میں دوائیاں کھانے بیٹھ جاتے ہیں وہ بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ موسم کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب کیا کریں، آپ کے چہرے کی چمک ہمیشہ برقرار رہے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں بکری کا بچہ لے آئیں تو گھر سے بلائیں ختم ہو جائیں گی۔ سر پر 4 مغز کا تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پرسکون نیند آتی ہے۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور وہ لوگ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اگر بار بار بھوک لگ جاتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ کشمش رکھ لیں، بھوک لگنے پر 3 دانے کھا لیا کرو۔ عام تیل یا خوشبودار تیل میں 1/4 چمچ گلیسرین ملا لیں اور بالوں میں لگا لیں، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ اچار میں نمک تیز ڈال دیا جائے تو اچار کافی عرصے تک خراب نہیں ہوتا۔ شوگر کے مریض مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں، شوگر کا مرض کنٹرول میں رہے گا۔ ناظرین، زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں مانتے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک صحت عطا کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کریں۔ زیادہ گوشت کھانے والے لوگوں کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کھانے میں زیادہ میٹھا کھانے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی استعمال کی ہوئی کنگھی کرنے سے گریز کیا کرو ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ بچوں کو ریت پر مت کھیلنے دیں، ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر صبح کا ناشتہ وقت پر نہ کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں جسمانی مسائل بڑھ جائیں گے۔ جو لوگ سستی اور کاہلی کے مارے ہوتے اور بدن ڈھیلا سا رہتا ہے وہ رات کو ناف میں تیل لگا کر سو جایا کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لینے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ پستہ کھانے سے انسان فٹ رہتا ہے۔ سونف کا استعمال سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں اور رنگت خوبصورت ہوتی ہے۔ ماہواری کے درد کی پرابلم ہو تو پودینے کارک 1 چمچ روزانہ پی لیا کریں۔ نہار منہ بھنی ہوئی سونف کھانے سے پیٹ کی چربی کچھ ہی دنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ نیند میں بار بار ڈر لگتا ہے تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔
ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے، آپ کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور جسمانی طاقت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کھیرا قدرت کا انمول تحفہ ہے اور کریلا بادی کو ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے۔ نیم گرم دودھ کے اندر شہد ملا کر پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار میں گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر پینے سے آپ کے رنگ میں نکھار آئے گا۔ صبح نہار میں ہریڑ کے مربے کے 2 دانے کھانے سے معدہ اور آنتوں کے امراض سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر کوئی آدمی غربت کا مارا ہو تو اس کو چاہیے کہ تہجد کے وقت باوضو ہو کر درود پاک اول آخر پڑھ کر 300 بار یا وہاب پڑھ لے۔ 40 دن تک پڑھے گا، انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی۔ کھانسی سے نجات چاہتے ہو تو دودھ میں چٹکی ہلدی کا سفوف شامل کر کے اسے پی لیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کینسر کا مریض سن لے، کینسر کی بیماری سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ چہرے پر مولی کا پانی لگانے سے چہرے کے کیل مہاسے، داغ دبے دور ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں عورتیں صفائی کا خیال نہیں رکھتی وہاں رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جسم کی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے تو کچے ناریل کا پانی پی لو، جسم کو طاقت ملے گی اور جسم کی سستی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانا شروع کر دو، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سوکھے دھنیا پھکی بنا کر کھا لینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ آنسو پینے سے کبھی قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ پانی میں نیم کے پتے ابال کر بہانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ روزانہ گاجر کھا لیا کرو، بدن میں نیا خون بننے لگتا ہے۔ یوگا کرنے سے پیٹ کی بیماری شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تھوڑا سا پانی پی کر اس میں ہلدی شامل کر لیں اور پی جائیں، اس سے بلغمی دمہ دور ہوتا ہے۔ آپ کے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں تو صرف 1 کھیرا رگڑ دو، چند دنوں کے اندر آپ کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دینے لگے گا۔ اچانک وزن بڑھنے لگے تو سوتے وقت دائیں جانب ہو کر سونے سے وزن کم ہونے لگے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، جسم میں 20 سال جیسی طاقت ہمیشہ رہتی ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں ایسی عورت پہلی بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ روٹی کو چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد شروع ہو جائے گا۔ بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے سونے سے پہلے 1 دانہ سونف کا کھا کر سو جائیں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دن مسل دیں تو میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج کا نسخہ نوٹ فرمائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش انسان کی اپنی جسمانی طاقت اور توانائی کو برقرار رکھنا ہے۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ وہ نہ صرف جسمانی طور پر مضبوط ہو بلکہ ہر میدان میں کامیاب اور پر اعتماد ہو۔ لیکن یہ صرف ایک خواب نہیں ہونا چاہیے، یہ حقیقت بن سکتا ہے۔ اور آج ہم آپ کو ایک ایسا قدرتی نسخہ بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھائے گا بلکہ آپ کی زندگی کو ایک نیا رخ دے گا۔ یہ نسخہ ہزاروں سالوں سے لوگوں کی قوت بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور اس میں موجود قدرتی اجزاء آپ کو وہ توانائی فراہم کریں گے جو آپ کی زندگی میں کامیابی اور خوشحالی لائے گے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کی تلاش آپ نے کی تھی۔ یہ نسخہ آپ کی قوت، توانائی اور زندگی کے جذباتی پہلوؤں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس میں 3 اہم اجزاء شامل ہیں جو آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھانے اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ان اجزاء کو قدرت نے خاص طور پر آپ کی طاقت اور توانائی میں اضافے کے لیے بنایا ہے۔ تو چلیں جانیں کہ یہ نسخہ کیسے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ نسخہ اور اس کے اجزاء۔ یہ نسخہ 3 اہم قدرتی اجزاء پر مشتمل ہے جو آپ کی جسمانی طاقت، توانائی اور صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، گڑ۔ گڑ ایک قدرتی غذائی اجزاء ہے جو اس نسخے کا اولین جز ہے۔ یہ نہ صرف ایک قدرتی مٹھاس ہے بلکہ اس میں کئی صحت بخش خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ گڑ کے فوائد میں شامل ہیں: معدے کی صحت۔ گڑ معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔
یہ ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اور کھانے کے بعد اگر گڑ کھایا جائے تو یہ معدے میں گیس اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہڈیوں کی مضبوطی۔ گڑ میں کیلشیم، میگنیشیم اور دیگر معدنیات کی وافر مقدار ہوتی ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ مردوں کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ توانائی کی فراہمی۔ گڑ قدرتی طور پر توانائی فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ گلوکوز کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کو متوازن رکھتا ہے جس سے جسم میں فوری توانائی آتی ہے۔ نمبر 2، کمرکس۔ کمرکس ایک قدیم جڑی بوٹی ہے جسے مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پنساری کی دکانوں پر یہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔ کمرکس کے فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، توانائی اور طاقت۔ کمرکس مردوں میں جسمانی توانائی بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ جسم کے اندر توانائی کے ذخیرے کو بڑھاتا ہے اور آپ کو زیادہ چست اور متحرک بناتا ہے۔ جسم کی کارکردگی۔ کمرکس جسم کی عمومی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے، خصوصاً جسم کے اہم اعضاء جیسے دل، جگر اور گردوں کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ مضبوط مدافعتی نظام۔ یہ جڑی بوٹی جسم کے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط کرتی ہے جس سے آپ مختلف بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 3، بھنے ہوئے چنے۔ چنے ایک ایسا جز ہے جو پروٹین، وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے اور مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ چنے کے فوائد میں شامل ہیں: پروٹین کا بہترین ذریعہ۔ چنے جسم میں پٹھوں کی ترقی اور طاقت بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے جو مردوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ معدنیات کی فراہمی۔ چنوں میں وٹامنز، آئرن اور کیلشیم کی بڑی مقدار ہوتی ہے جو جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے اور جسمانی ساخت کو مضبوط بناتی ہے۔ مردانہ توانائی۔ چنے مردوں کی جنسی صحت کو بہتر بناتے ہیں اور مردانہ طاقت کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ جسم میں توانائی کے اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ نسخے کا استعمال۔ اب 3 اجزاء کو جمع کرنے کے بعد آپ اس قدرتی نسخے کو کس طرح استعمال کریں گے، اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ اجزاء کی مقدار۔ سب سے پہلے گڑ، کمرکس اور بھنے ہوئے چنے کی 20 گرام مقدار لیں۔ یہ مقدار ہر اجزاء کی ہوتی ہے اور مجموعی طور پر 60 گرام بنتی ہے۔ ان اجزاء کو صحیح طور پر وزن کر لیں تاکہ آپ صحیح مقدار میں کام کر سکیں۔ پیس کر صفوف بنانا۔ ان تینوں اجزاء کو اچھی طرح پیس کر ایک نرم اور ملائم صفوف بنا لیں۔ یہ صفوف ایک قدرتی طاقتور مرکب ہے جو جسم کو توانائی اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ استعمال کا طریقہ۔ اس صفوف کو رات سونے سے پہلے آدھا چمچ استعمال کریں۔ ابتدائی طور پر کم مقدار میں استعمال کریں تاکہ جسم اس نسخے سے آہستہ آہستہ آشنا ہو سکے۔ اس صفوف کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ دودھ میں موجود کیلشیم اور پروٹین چنے اور گڑ کے فوائد کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ مقدار میں بتدریج سے اضافہ۔ شروع میں آدھا چمچ استعمال کرنے کے بعد آہستہ آہستہ 1 چمچ تک بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ مقدار کے استعمال سے آپ کے جسم پر زیادہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ زیادہ مقدار سے آپ کی جسمانی طاقت اتنی بڑھ سکتی ہے کہ آپ روزانہ ہم بستری کرنے کی خواہش محسوس کریں گے، جس سے آپ کا جسم اور ذہن تھک سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر۔ اگرچہ یہ نسخہ قدرتی ہے اور بہت فوائد فراہم کرتا ہے، تاہم اس کو استعمال کرنے کے دوران چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مقدار کا خیال رکھیں، شروع میں مقدار کم کریں اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ رکھیں۔ نتیجہ: یہ نسخہ مردانہ طاقت بڑھانے کا ایک قدرتی اور مؤثر طریقہ ہے جو آپ کی زندگی میں ایک نیا جوش، توانائی اور قوت فراہم کرتا ہے۔ قدرتی اجزاء کے ذریعے یہ نسخہ آپ کی جسمانی حالت کو بہتر بناتا ہے اور آپ کو ایک صحت مند، طاقتور اور متحرک زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ اس نسخے کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی طاقت، توانائی اور خود اعتمادی میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔